آج بلاوا آ گیا ہے، آئیے تصوری تصور میں مدینے کو چلتے ہیں۔ اب یہ سفر شروع ہوا چاہتا ہے، مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کا سفر تقریباً 425 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اپنی گاڑی میں جائیں تو 5 گھنٹے 4.5 گھنٹے لگتے ہیں، بس میں جائیں تو بعض اوقات 7-8 گھنٹے لگتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہیے، درود پاک کی کثرت کرتے رہیے۔ جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، دل کا رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دل ہم سے پہلے جا رہا ہے۔ میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا۔ بڑا پر نور راستہ ہے، آپ جانتے ہیں یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھو میرے اعلیٰ حضرت کیا سمجھاتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو، واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ ارے یہ راستہ مدینے کو جا رہا ہے۔ آپ نے دنیا کے بڑے خوبصورت نظارے دیکھے ہوں گے، بڑے خوبصورت راستے دیکھے ہوں گے، جس میں سبزے آتے ہیں، جس پہ گلستان آتے ہیں، مگر خدا کی قسم جو راستہ مدینے کو جاتا ہے، جو شاہراہ مدینے کو جاتی ہے، اس کے صحرا بھی پیارے ہیں، اس کے پہاڑ بھی پیارے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نظارہ ہی بڑا نرالا ہے، کیونکہ دل کی کیفیت یہ بن رہی ہے کہ مدینے کو جا رہے ہیں، کچھ ہی لمحوں کے بعد ہم مدینے میں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت کے ساتھ ہے، اور امیر اہل سنت کا وہ کلام ہی یاد آ رہا ہے کہ مدینے جا تو رہا ہوں، جب بھی دنیا میں کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کسی شخصیت کے پاس جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، مگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر آقا ہائے سر پر گناہوں کا، کہ آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اتنے گناہوں کا انبار ہے، مگر دل کو ڈھارس یہ ہے کہ میرے آقا تو وہ ہیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ آقا تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ ہر قدم پر ذوق بڑھتا جا رہا ہے، دل کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا ہے، بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میرا گندا وجود لے کر میں مدینے میں داخل کیسے ہو سکوں گا۔ ارے مدینہ تو وہ ہے، کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں۔ اس مبارک سرزمین پر اب میں نے جانا ہے جہاں فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ ارے دنیا میں کسی بادشاہ کا دربار ہو، اس کے سپاہی پہرا دیتے ہیں، مدینہ وہ شہر ہے جس کی گلیوں میں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس مدینے کو جا رہے ہیں جہاں فرشتے حاضری کو ترستے ہیں۔ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، زندگی میں ایک بار فرشتوں کو موقع ملتا ہے، اور آج مجھ عاصی کو، مجھ گناہگار کو گناہوں کا انبار سر پر لیے مدینے کی حاضری کی اجازت ملی ہے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے۔ دل سے تمام خیالات کو دور کر دیجئے، دیکھیں مدینے جا رہے ہیں نا، تو بس ایک ہی تمنا ہو، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ محسوس تو کیجئے، اب ہوائیں بدل رہی ہیں، اب فضائیں بدل رہی ہیں، بھینی بھینی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، آج بھی اگر کسی عاشق رسول کو جس کے دل کی کلیاں جاگ رہی ہو، اس کو مدینے لے جائیں، بلکہ مدینے کے قریب لے جائیں، خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں، فضائیں معطر معطر آ رہی ہیں۔ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی
ہوگی. اب تصور ہی تصور میں دیکھتے جائیے کہ اب مدینہ قریب آ رہا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. اب وہ بورڈ نظر آ رہا ہے کیونکہ اب مدینہ بہت قریب آ چکا ہے. درود و سلام بڑھا دیجئے. یہ دیکھیے وہ بورڈ آیا ہے جس پر لکھا ہے فقط للمسلمین. اب فقط مسلمان یہاں سے آگے جا سکیں گے. الحمدللہ اے رب کریم, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی, اور آج ایمان کی دولت کی بنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے پر ہم تصور میں مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیو, اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا, اور اسی طرح پیارے آقا کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں بھی داخلہ عطا فرما دینا. سبحان اللہ. اب اس بورڈ سے بھی ہم آگے بڑھ گئے ہیں جہاں سے مدینے کی اب حدود شروع ہونے والی ہے. سبحان اللہ. درود و سلام بڑھتے پڑھتے رہیے. دور ہی ایک نور کا حالہ سا نظر آتا ہے, دور ہی شہر مدینہ کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ نور برساتی بستی ہے جہاں ہر وقت نور کی بارش برس رہی ہوتی ہے. اب ہم مدینہ منورہ کی حدود کے قریب پہنچ گئے. محراب کے ذریعے بہت خوبصورت محرابیں بنی ہیں مدینے کے راستے میں, جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو گیا. سبحان اللہ. اے لیجئے ہم مرشد کریم امیر اہل سنت کے ساتھ اب اس حدود حرم میں بھی داخل ہو چکے ہیں. سروں کو جھکا لیجئے, آنسوؤں کو بہنے دیجئے. ہم اپنے گندے وجود کے ساتھ مدینے کی منور فضاؤں میں, پاکیزہ فضاؤں میں داخل ہو چکے ہیں. درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیے. اور اب مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہمارا جو قافلہ ہے وہ سفر کرتے کرتے آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ در و دیوار کتنے پیارے ہیں, یہ گلیاں کتنی پیاری ہیں جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں, جہاں صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے پر نور لمحات گزارے ہیں. سبحان اللہ. محبوب پاک کی بارگاہ میں جانا ہے, اب رحمت للعالمین کے دربار میں جانا ہے. غسل کر لیجئے, نئے کپڑے ہوں تو وہ پہن لیجئے, بلکہ اب تو جسم پر ہر چیز نہیں ہونی چاہیے. ارے آج تو امامہ بھی پہننا ہے, آج امامے والے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے. مسواک بھی کر لیجئے, بہترین خوشبو لگا لیجئے, اور اب درود پڑھتے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے, اس تصور کے ساتھ آقا کے قدموں کی طرف جانا ہے کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا, نظر شرمندہ بدن لرزیدہ. اور اب امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے مدینے کی گلیوں میں ہم مسجد نبوی کے قریب جا رہے ہیں. جیسے جیسے مسجد نبوی کے قریب جا رہے ہیں دل پر ایک کیفیت اور طاری ہوتی جا رہی ہے, نورانی فضاؤں میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. قافلے والوں میں کئی عاشقان رسول کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں, دل کی کیفیت بدل رہی ہے. زیارت روضہ رسول اور گنبد خضرا کی زیارت کو جا رہے ہیں. ان آنکھوں سے تو بہت کچھ ایسا دیکھا ہے جو دیکھنا نہیں تھا. اب ان آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیسے کروں گا, زیارت روضہ رسول کیسے کروں گا. اب اسی کیفیت کے ساتھ لرزیدہ ہم مدینے کی گلیوں میں سفر کر رہے ہیں. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. خدا کی قسم ان فضاؤں کی پاکیزگی کا اندازہ وہیں جا کر پتا چلتا ہے. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. فضا سنجیدہ, ہوا پاکیزہ. اے لیجئے اب ہمارا قافلہ کسی جگہ جا کر رک گیا ہے, اور یقیناً یہ اس لیے رکا ہے, امیر اہل سنت کے پیچھے ہم بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, اور اب یہ اس لیے یہاں رکا ہے کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے پہنچ چکے ہیں. کائنات کی سب سے خوبصورت عمارت اب ہمارے سامنے ہے, مگر نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی. ابھی نگاہ نیچی رکھیے, درود سلام پڑھتے رہیے, اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیے, ندامت کے آنسو بہنے دیجئے. میرے آقا بڑے کریم ہیں, وہ بڑے شفیق ہیں. اب کو یہاں تک بلایا ہے تو اب ضرور جھولی بھی بھر دیں گے, اب شفاعت کی خیرات بھی دیں گے. اب آئیے امیر اہل سنت سے عرض کرتے ہیں, حضور آپ کے ساتھ اس قافلے میں تصور میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب آپ بھی تصوری کے عالم میں گنبد خضرا کا دیدار بھی کیجئے, ہمیں بھی دیدار کروائیے, اور ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی پیش کیجئے. حضور ہمارے لیے بھی شفاعت کی خیرات دلوائیے. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ.
اسألک الشفاعت یا رسول اللہ 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 اسألک الشفاعت پہ گدا حاضر ہے تیرے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے۔ امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں اپنے مریدین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی نبی پاک سے عرض کرتے ہیں۔ آج ہم تصور میں آپ کے ساتھ مدینے میں حاضر ہیں۔ حضور ہمارے لیے، اپنے تمام مریدین کے لیے، اپنے طالبین کے لیے آقا کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے۔ یا اللہ پاک تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ محفل مدینہ میں شرکت کی سعادت ملی، تصور میں مدینے کا سفر ہوا، گنبد خضرا کے جلوے تصور میں دیکھنے کو ملے۔ اے اللہ پاک حاضر دربار ہیں، محبوب کریم کا صدقہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم صاف ستھرے ہو جائیں، نیکیوں سے بھرپور ہو جائیں، ہمارے اعمال نامے کی سیاہی مٹ جائے۔ اے اللہ پاک آئندہ گناہ نہ کریں، ہم نیکیاں ہی کرتے رہیں۔ یا اللہ پاک سارے حاجیوں کے حج مقبول ہو جائیں، حج مبرور ہو جائیں۔ الہ العالمین بار بار حج کی سعادت ملتی رہے۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی سعادت ملے۔ اللہ پاک مجھے بھی حج کی سعادت دے دے۔ یا اللہ پاک مجھے بھی حج کی سعادت دے دے، مجھے بھی حج کی سعادت دے دے۔ اے اللہ پاک جو اب تک نہیں جا سکے ان کے لیے بھی کوئی سبیل ہو جائے۔ اے اللہ پاک ان کے لیے بھی کوئی صورت بن جائے کہ وہ بھی حج کر لیں، حاجی بن جائیں، میٹھا مدینہ دیکھ لیں، گنبد خضرا نگاہوں سے چوم لیں، کعبے کا طواف کر لیں۔ اے اللہ پاک سب پر رحمت فرما۔ یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت کر دے۔ الہ العالمین ساری امت کو بخش دے، ساری امت کو بخش دے۔ اے اللہ پاک خصوصاً میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے طالب ہیں، اے اللہ پاک ان کی ساری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، مشکلیں آسان کر دے، بیماریاں دور کر دے، سبھی کی بیماریاں دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، پریشان حال خوشحال ہو جائیں۔ اے اللہ پاک جہاں کہیں مسلمان مشکلات میں گرے ہیں، اے اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔